آج ہم ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی غربت کے خاتمے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ایک نبوی نسخہ مبارک آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ یقیناً ہر تنگ دستی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری آسودگی کو ختم فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہترین مال و زر سے نوازے تاکہ میں زندگی کے دن جو ہیں وہ احسن طریقے سے گزار سکوں، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کر سکوں اور اپنی زندگی کے ایام جو ہیں ان کو جائز طریقے کے ساتھ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے گزار سکوں۔ تو محترم ناظرین گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غنی ہو جائیں اور سخاوت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کی مال و زر سے خدمت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیواؤں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کی خدمت کریں اور دوسروں کے کام آئیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے فائنینشلی طور پر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور ہونا ضروری بھی ہے۔ تو آئیے پھر جائز طریقے کے ساتھ، حق اور حلال کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر آپ عمل کریں گے تو کبھی بھی کوئی چیز آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا ہوا وہ نبوی نسخہ جو آپ ایک بار کریں گے تو انشاءاللہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، تنگیاں دور ہو جائیں گی اور اذیتیں اور مصیبتیں اور ہر طرح کی سسکیاں لے کر زندگی گزارنے کا ماحول وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ یقیناً یہ چاہتے ہیں تو پھر اس نسخہ مبارک کو اور اس عظیم الشان وظیفے کو ضرور کر لیجئے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نسخہ مبارک ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا آستانہ مبارک سے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ محترم ناظرین، کتنے عظیم الشان لمحات ہوں گے جب کملی والے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں تھاما ہوگا، کتنا عظیم الشان وہ لمحہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا ہوا تھا اور آپ چلتے جا رہے تھے کہ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو بہت ہی برے حال میں تھا، پریشانی کے حال میں تھا، افسردگی کے عالم میں تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ تمہارا یہ حال کس چیز نے کر دیا ہے، تم اتنے پریشان اور اتنے غم زدہ کیوں ہو؟ آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تنگ دستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ یعنی جب بندہ تنگ دست ہوتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر مصائب و آلام تنگ دستی کی وجہ سے کئی نازل ہوتے ہیں، بیماریاں نازل ہو جاتی، ٹینشن لیتا ہے انسان، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، تو پھر بیماریاں اس کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ اس نے عرض کیا، حضور میرا یہ حال میری تنگ دستی نے کر دیا ہے، غربت نے کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، اگر تم نے وہ پڑھ لیے، تم نے وہ کلمات مبارک پڑھ لیے تو پھر تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی، تمہاری تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے وہ کلمات مبارک اس کو سکھائے، اس نے وہ کلمات مبارک پڑھنے کی روٹین بنا لی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس شخص کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو آقا علیہ السلام اس کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اب تمہارا ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت اچھا حال ہے، تو بتاؤ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اور بڑی خوشی سے مسرت اس نے خوشی کا اظہار کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے وہ کلمات بتائے ہیں میں پابندی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ کلمات پڑھتے پڑھتے اللہ نے خزانہ غیب سے
میری اس طرح مدد فرمائی کہ آج میں تنگ دستی سے نکل کر الحمدللہ غنی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے تنگ دستیاں میری دور کر دی، غربتیں دور کر دی، میری بیماریاں دور کر دی، اللہ نے میری پریشانیاں ختم فرما دی۔ محترم ناظرین، وہ کلمات مبارکہ کیا ہیں؟ آپ بھی پڑھ لیجئے اور آقا علیہ السلام کے فرمانے علی شان پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، آپ کی افسردگی دور ہو جائے گی، خاتمہ غربت کا ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بہت ہی آسان سے کلمات ہیں، ان کو آپ یاد فرما لیں، سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، وکبرہ تکبیرا، وکبرہ تکبیرا، وکبرہ تکبیرا۔ یہاں تک آپ نے ان کلمات مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیں، صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ افسردگی، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن سے نکل کر آپ خوشحالی کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ مبارک کرنے والوں کو مالا مال فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے فرمانے علی شان پر عمل کرنے سے برکتیں یقیناً حاصل ہوتی ہیں۔ آپ اس کو کریں، اور اس کی خصوصی اجازت کے لیے آپ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے بھی لکھیں، سبحان اللہ بھی لکھیں، ماشاءاللہ بھی لکھیں، تبارک اللہ بھی لکھیں، الحمدللہ بھی لکھیں۔ جو بھی آپ کلمہ مبارک لکھ سکیں، ماشاءاللہ کی صورت میں، سبحان اللہ کی صورت میں، الحمدللہ کی صورت میں، اللہ اکبر کی صورت میں، آپ یہ کلمات مبارکہ لکھیں کمنٹس میں، اور انشاءاللہ جو کمنٹ کریں گے ان کو اس کی خصوصی اجازت ہوگی۔